السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بیان کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات و فضیلت کے بارے میں۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، رسول اور عادل و منصف بادشاہ تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ آپ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کلمات کو دہرائیں۔ چنانچہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر آپ کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے، اور پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ نیز سورہ صاد میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو آپ علیہ السلام کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو اس قدر نرم کر دیا کہ بغیر آگ کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ آپ کو لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ آپ موم کی طرح سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا،
تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہیں بچاؤ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا و پیشوا تھے، عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ بے مثال خطیب بھی تھی اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے آپ ہی نے کہنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر تلاوت کو آسان کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری کے بارے میں حکم دیتے، پس اس پر زین کسی جاتی، لیکن اس عمل سے پہلے وہ زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔